بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی زبانیں، پاکستانی زبانیں، ان کا باہم رشتہ، باہمی کا مطلب ہوتا ہے آپسی رشتہ۔ مصنف کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ دیکھ لیجئے، ان کی جو ہے نا وہ ڈیتھ دیکھ لیں، منگلور میں پیدا ہوئے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ پنجاب یونیورسٹی لاہور میں لیکچر بھی مقرر ہوئے، کب جی 1962 کو۔ اور اس کے بعد ان کی کتابوں کا کچھ نام ہے۔ عالمی بینک میں جو ہے جاب وغیرہ اس طرح کی چیزیں ایم سی کیوز میں نہیں آنے والی ہیں۔ فردوس سے بڑی اور اندر صبا وغیرہ ناولوں کو جو ہے نا انہوں نے ترتیب دی ہے، اور یہ ان کی کچھ اپنی ذاتی تصنیفیں ہیں۔ ریڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن پہلے ہمیشہ وہی چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور تمام نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو جو ہے نا وہ پریس کر لیں، تاکہ ہمارے پاس جو ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے ہیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور پوری ویڈیو دیکھا کرے، ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں پوری ویڈیو دیکھا کرے، تاکہ اس سے یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ بیچ میں سے چند پورشن دیکھیں گے تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ پاکستان میں چھوٹی بڑی کئی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان میں وطن عزیز کے چاروں صوبوں میں بولے جانے والی زبانوں کے علاوہ شمالی علاقوں یعنی جو ہمارے پاس ناردرن ایریاز ہیں اور آزاد کشمیر کی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ یہ زبانیں اپنے اپنے علاقوں کی عوام کی امنگ کہتے ہیں، مطلب کہ امیدوں کو، آرزوؤں، خواہشوں کو، جذبات، احساسات اور طریقے تمدن، رہن سہن کا طریقہ، رہنے کا طریقہ اور معاشرت کی آئینہ دار ہیں، عکاسی کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں اسے۔ ان میں لوک اور تحریری ادب کا بے شبہ ذخیرہ موجود ہے۔ لوک کہتے ہیں ایسی کہانیوں کو کہ جو نسل در نسل چلتی ہوئی آ رہی، کہیں پر لکھی نہیں ہوئی تھی، اس کے مصنف کا نام نہیں پتہ۔ اور تحریری ادب یعنی کہ جو لوگوں نے لکھا ہے، بے شبہ قیمتی ذخیرہ یعنی خزانہ ہے، جو مجموعی طور پر اس تہذیب و ثقافت کی خد و خال کہتے ہیں کہ اس کی شکل و صورت کو نمایاں کرتا ہے، جسے ہم پاکستانی تہذیب و ثقافت کہتے ہیں۔ یعنی کہ پاکستان کی تہذیب و ثقافت میں مختلف علاقوں اور مختلف جو ہے نا اس کے جو ہمارے پاس معاشرت ہیں، مختلف لوگوں کا جو رہن سہن کا طریقہ اس کو بیان کرتا ہے۔ یہ زبانیں محسوس علاقوں کے تعلق سے بظاہر ایک دوسرے سے مختلف صحیح، لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو ان میں بڑے گہرے تاریخی، تمدنی اور روحانی رشتے قائم ہیں۔ کہتے ہیں بولنے میں تو بظاہر یہ مختلف ہے زبانیں، لیکن اگر ہم ذرا غور سے دیکھیں تو ان کے اندر ایک تعلق ہے، وہ کہ جو ہمارے پاس ایک تاریخی کہ ایک ہسٹوریکل ایک ہے، اور تمدنی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ان کا ایک رہن سہن کا طریقہ ہے، اور جو ایک روحانی رشتہ جو ہے نا وہ قائم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبانیں بظاہر مختلف ہیں، لیکن ان کا روٹ ایک ہی ہے۔ ان زبانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی نشوونما جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کے دور اقتدار، جب وہ حکومت میں تھے، مسلمان 1000 سال سے اوپر حکومت کی ہے، مرہون منت ہے، یعنی اس کی وجہ سے ہے کہ جہاں پر مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ ان کا ذخیرہ الفاظ، رسم الخط، لکھنے کا طریقہ، رسم الخط کہتے ہیں لکھنے کا انداز، محاورات، تلمیحات اور ضرب الامثال۔ تلمیحات کہتے ہیں، تلمیح میں نے آپ کو گرامر کا پورشن میں کروایا ہوا ہے، وہ آپ اپلوڈ ہے ویڈیو، وہ لازمی دیکھیا کیجیے ایم سی کیوز کے لیے۔ تلمیح کہتے ہیں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہو، اور ضرب الامثال جو کسی بات کو جو ہے نا وہ کسی ایک لمبی تفصیلی بات کو ایک چند جملوں میں بیان کر دیا جائے، چند لفظوں میں۔ روایات و حکایات سے، روایات جو پرانی نسل در نسل چلتی ہوئی آ رہی، حکایات بھی کہانیوں کو کہتے ہیں۔ یہ حقیقت نمایاں ہوتی ہے کہ یہ زبانیں اسلامی تشخص رکھتی ہیں، اسلامی پہچان ہے ان کے اندر۔ ان زبانوں کے شاعر و ادب نے صوفیہ کرام کے فیوز و برکات کے سائے میں پرورش پائی۔ یعنی یہ زبانیں جب پرورش پا رہی تھیں نا، آگے بڑھ رہی تھیں، تو اولیاء اللہ نے بھی ان زبانوں میں جو ہے نا اپنا تبلیغ کی، اپنی کتابیں لکھیں، اور یوں ان زبانوں نے اخوت اور مساوات، بھائی چارہ، غیرت اور حمیت، دلیری، حمیت کہتے ہیں کہ آپ کی عزت، دلیری، اور باہمی محبت و محبت، آپس کی محبت کی اعلیٰ انسانی اقدار کی پاسداری کا فریضہ سر انجام دیا۔ یعنی ان زبانوں کے ذریعے لوگوں کے درمیان پیار، محبت، بھائی چارہ، حمیت، غیرت، چونکہ جب زبان ایک ہو نا تو پھر دیکھو نا، آپ کسی بھی دوسرے ملک میں چلے جائیں، آپ کو اپنا ہم زبان مل جائے، ایک عجیب سی محبت اور اپنائیت پیدا ہوتی ہے۔ تو زبان کی یہ ویلیو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں مسلمان مجاہدوں کے نعروں کی گونج اور تنوالوں کی چھنکار بھی سنائی دیتی ہے، جن کی مجاہدانہ سرگرمیوں کے نتیجے میں ہند میں اسلام کا نور پھیلا۔ پاکستانی زبانوں میں تخلیق ہونے والا یعنی کہ لکھے جانے والا
ادب تمام پاکستانیوں کی مشترکہ میراث ہے، ہماری وراثت ہے یہ، یعنی جو بھی یہ علم ہے چاہے کسی بھی زبان میں ہو پاکستان کی، وہ ہمارا، چاہے وہ سندھی زبان میں کسی نے لکھا ہے، رحمان بابا نے لکھا ہے، سچل سرمست نے لکھا ہے، بلے شاہ نے لکھا ہے، اقبال نے لکھا ہے، یہ ساری ہماری اپنی زبان کا ورثہ ہے۔ یوں تو پاکستان میں بولے جانے ہر زبان کی اہمیت ہے، لیکن اپنے دائرہ اثر کے اعتبار سے، دائرہ اثر کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ کون کسی زبان کو جانتے ہیں، پشتو، پنجابی، سندھی، بلوچی، ہندکو، سرائکی اور کشمیری زبانیں یہاں بڑی زبانوں میں شمار ہوتی ہے۔ شمالی علاقوں اور چترال کی زبانیں بھی قابل قدر ادبی سرمایہ رکھتی ہیں، یعنی یہاں بھی بول لٹریچر لکھا گیا ہے۔ پاکستانی زبانوں میں پشتو، پنجابی، سندھی، بلوچی نہ صرف پاکستانی آبادی کے وسیع حصے کی زبانیں ہیں، بلکہ ان کا قدیم اور جدید ادب بھی معیار و مقدار کے لحاظ سے خاصا دقیق ہے۔ دقیق کا مطلب ہوتا ہے اچھا خاصا موٹا تازہ، یعنی کہ علم بہت زیادہ موجود ہے۔ دقیق بک کہتے ہیں بڑی موٹی تازی کتاب ہے نا، تو یعنی اس کے اندر علم اور جو سارا وراثت ہے یہ زیادہ ہے، کیونکہ یہ زبانیں زیادہ علاقوں میں بولی جاتی ہیں، زیادہ لوگ سمجھتے ہیں۔ سندھ کے شاہ عبداللطیف بھٹائی، سچل سرمست، پنجاب کے سلطان باہو، وارث شاہ، بلے شاہ، سرحد کے خوشحال خان خٹک، رحمان بابا، بلوچستان کے جام درک مستد وکلی، پاکستانی، یہ دیکھو نا چاروں صوبوں کے 4 بڑے بڑے شاعر ہیں اور مختلف زبانوں کے، ان کو بجا طور پر فخر ہے ہم پاکستانی کو۔ پاکستان میں بولے جانے زبانوں میں بیشتر ایک ہی اصل کی مختلف شاخیں ہیں، یعنی کہ ایک ہی زبان اصل زبان سے مختلف جو ہے ڈرائیو ہوئی ہیں۔ ان کا تعلق زبانوں کے اس وسیع سلسلے سے ہے جو اصطلاحی زبان میں ہند آریائی زبانیں کہلاتی ہیں۔ ہم جانتے ہیں نا خاندانوں کے اردو کے جو زبانیں ہیں نا ان کے 2 خاندان ہیں، ایک آریائی ایک سامی۔ جو آریائی زبانیں ہیں نا اس میں انگلش، اردو، ہندی، یہ جتنی بھی زبانیں ہیں، فرانسیسی، یہ ساری آتی ہیں، جبکہ سامی میں صرف عربی اور عبرانی آتی ہے۔ تو جغرافیائی صورتحال یعنی علاقائی اور مرور زمانہ کے باعث، مرور زمانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ زمانے میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، ان میں تغیرات پیدا ہوئے ہیں، تبدیلی اور ظاہری حیت میں، شکل میں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو آج زبانیں میں نظر آتی ہیں نا، اصل میں ساری آریائی خاندان کی زبانیں ہیں، ان کا گراس روٹ سیم ہی ہے۔ پھر یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں تبدیلیاں آتی گئی ہیں اور لوگ پھیلتے گئے، مختلف علاقوں میں چلے گئے، تو وہ زبانیں بھی اپنے ساتھ جو ہے نا وہ مختلف علاقوں میں گئیں اور وہاں پر انہوں نے اس علاقے کا جو ہے نا وہ اثر لیا اور زبان، جیسے دیکھیں نا اردو ہے لشکری زبان ہے، لشکر کے اندر وجود کے اندر آئی ہے، مختلف جو ہے نا فوج کے لوگ اکٹھے جب مغلوں کے زیر اثر تھے، کوئی ترکی تھے، کوئی عربی تھے، کوئی افغانی تھے، تو یوں یہ زبان وجود میں آ گئی۔ پاکستان مسلمانوں کے دور میں ان زبانوں کے ذخیرہ الفاظ میں بے حد اضافہ ہوا اور اسلامی اثرات کے تحت ان کی بنیادی مزاج میں نمایاں تبدیلی ظہور ہوئی، یعنی زبانوں کے اندر اسلامی ٹچ، اسلامی ٹرمنالوجیز وغیرہ بھی یوز ہوتی گئی ہیں۔ پاکستان کی یہ زبانیں باہم گہرے تاریخی رشتوں میں پیوست ہیں، جڑی ہوئی ہیں، ان کے ماضی کی طرح ان کا حال بھی ایک دوسرے سے وابستہ کیا ہوا ہے۔ ہم علاقائی طور پر سرحدی ہوں یا پنجابی، سندھی ہوں یا بلوچ، لیکن حقیقت ہم سب پاکستانی ہیں۔ یہ رشتہ ہمارے تمام نسلی، علاقائی اور لسان کہتے ہیں زبانی رشتوں پر فوقیت رکھتا ہے، اہمیت رکھتا ہے، برتری رکھتا ہے۔ اس رشتے سے ہم پر واجب ہے کہ ہم پاکستان کی سبھی زبانوں کا احترام کریں، انہیں اپنی زبانیں سمجھیں اور انہیں ایک دوسرے سے قریب لانے میں کوشاں رہیں، یعنی کہ جد و جہد کرتے رہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کوشش زبانوں کے ذریعے کر سکتے ہیں اور ہماری قومی زبان اردو ہے۔ اردو ہی پاکستان کی واحد زبان ہے جو کسی علاقے کی زبان نہ ہوتے ہوئے سبھی زبان ہے۔ پاکستان کے تمام علاقوں میں یکساں، ایک طرح، ایک جیسی سمجھی بولی پڑھی جاتی ہے۔ اس کے علمی اور ادبی سرمایہ میں پاکستان کے ہر علاقے کے باشندوں نے، لوگوں نے، یعنی اس دیکھو نا، چاہے بلوچی ہو، بلوچی نے بھی کچھ نہ کچھ اردو میں لکھا ہے، سندھی نے بھی کچھ نہ کچھ اردو میں لکھا ہے، سرائکی نے بھی کچھ نہ کچھ اردو میں لکھا ہے، یعنی اردو میں سب نے لکھا ہوا ہے، مقدور پر تھوڑا بہت اضافہ کیا ہے۔ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں اردو کے شاعر اور ادیب موجود نہ ہوں، یعنی ادیب جو ادب کے اوپر، ادب کا لٹریچر میں کام کرتے ہیں۔ اس زبان کی ہماگیری، یعنی کہ ہماگیری کا مطلب ہوتا ہے کہ جہت، یعنی کہ اس زبان کے اندر جو ہے نا وہ مختلف ورائٹیز ہیں، اور ہر دل عزیزی، یعنی کہ اس کی جو ہے نا وہ لوگوں کو پسند آنا، لوگوں کی پسندیدگی، یعنی لوگ اس کو بولتے ہیں۔ اس امر سے، اس بات سے بھی ثابت ہے کہ پاکستان کے ہر صوبے کا دعویٰ ہے کہ اردو ادھر پیدا ہوئی ہے۔ اس زمن میں، اس مطلب کہ وہ کہتے ہیں، اس جو پوائنٹ ہے نا کہ ہمارے محققین نے، یعنی جو تحقیق کرنے والے، بڑے قابل قدر کام کیا ہے۔ پنجاب میں اردو، سندھ میں اردو، سرحد میں اردو اور بلوچستان میں اردو کے عنوانات کے تحت متعدد کتابیں اور طویل مضامین تحریر کیے، جس سے اردو زبان کی تاریخ کے
باب میں یعنی طریق کا جو باب ہے نا، طریق کا جو دروازہ ہے، اس میں اہم معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ اس طرح مقامی زبانوں اور اردو کے لسانی روابط تعلق میں بھی خاصی تحقیق ہوئی ہے کہ باقی زبانوں کا اردو کہاں سے نکلی ہے۔ اردو ادب نے دیگر پاکستانی زبانوں کے ادب پر بھی گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ اس زبانوں کی جدید نثر و نظم میں اردو ادب سے خاصا فائدہ حاصل کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ان زبانوں کا ادب اردو ادب کا بھی متاثر کر رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان زبانوں کے یعنی کون سی زبانیں جو بلوچی، سندھی، سرائکی اور ایک بڑا حصہ اردو میں منتقل ہو چکے ہیں، بلکہ اردو کے الفاظ ان زبانوں کی الفاظ کی آمیزش کا مطلب ہوتا ہے کہ ملنا سے خوشگوار اضافہ ہوا ہے۔ یعنی ان لوگوں نے اردو کی شاعری کے اندر کچھ اپنا پشتو کا ٹچ ڈالا، کچھ سندھی کا ٹچ ڈالا۔ اردو میں اب وہ لب و لہجہ پیدا ہو رہا ہے جسے ہم خالصتاً پاکستانی لب و لہجہ کہہ سکتے ہیں۔ آئین کی روح سے اردو پاکستان کی قومی سرکاری زبان ہے۔ اس زبان نے جہاں تخلیق پاکستان میں اہم کردار ادا کیا، وہاں یہ وطن عزیز کے مختلف علاقوں کے مابین آپس میں رابطے کا ذریعہ ہے۔ یوں یہ زبان وحدت اکائی پاکستان کی ضامن بھی ہے، یعنی کہ ضمانت دیتی ہے کہ پاکستان کی اردو زبان جو بولنے والے ہیں وہ اس سے پاکستان کی عوام میں ایک محبت اور ایک اکائی پیدا ہوتی ہے۔ یہ اس کا ماخذ ہے، یہ لازمی آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے۔ تو یہ ہماری ریڈنگ مکمل ہوگی۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز کے اوپر چلتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیجئے، پاکستانی تہذیب و ثقافت سے کیا مراد ہے۔ اچھا، شارٹ کویسچن آنسرز میں اس دفعہ کروا رہا ہوں کیونکہ ابھی بھی کوئی ماڈل پیپر اپلوڈ نہیں ہوا، تو دیٹس وائی میں ابھی شارٹ کویسچن کرواؤں گا۔ پاکستان کی تہذیب و ثقافت سے مراد ہے پاکستان میں بولے جانے والا، یہ دیکھیں نا، یہ اس کی ہے کہ لوک اور تحریری ادب جو مجموعی طور پر پاکستان کی تہذیب و ثقافت کے خد و خال کو نمایاں کرتا ہے، اسے پاکستانی تہذیب و ثقافت کا مطلب ہوتا ہے پاکستان میں رہن سہن کا انداز، یعنی پاکستان کے لوگوں کا جو رہن سہن اور آپس میں بات چیت کا انداز ہے، وہ پاکستان کی تہذیب و ثقافت کہلاتا ہے۔ رہن سہن، بات چیت کا انداز اور طور طریقہ پاکستانی ثقافت کہلاتا ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے مابین رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ کون سی زبان ہے؟ اردو زبان ہے۔ اس زبان کی ہمہ گیری اور دل عزیزی کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے ہر صوبے کو دعویٰ ہے کہ اردو اس کے ہاں پیدا ہوئی۔ اس جملے کی تاریخی اور لسانی حیثیت کیا ہے؟ اس جملے کی تاریخی اور لسانی حیثیت یہ ہے کہ اردو زبان اس قدر ہر دل عزیز اور اس قدر اس سے پیار کیا جاتا ہے کہ ہر صوبہ یہ چاہتا ہے یا ہر زبان یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اردو زبان کی پیدائش اور اردو زبان کی ابتدا انہی کے صوبے میں ہوئی ہے۔ یعنی اس جملے کے اندر اس بات کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اردو جو ہے نا پاکستان کے تمام صوبوں کے اندر جو ہے نا وہ بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان میں بولے جانے والی زبانوں کا وسیع سلسلے کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں بولے جانے والی زبانوں کے وسیع سلسلے کو اصطلاح میں وہ یہ آ گیا نا، ہند آریائی زبانیں، کہ یعنی آریائی زبانیں جو ہے نا وہ ہم لکھ بھی دیتے ہیں، ہند آریائی زبانیں۔ پاکستان میں چھوٹی بڑی کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، کس امر کی آئینہ دار ہیں؟ اس کا بھی یہاں پر جواب ہم نے لکھا ہوا ہے۔ امر کہتے ہیں، دیکھیں پاکستان میں چھوٹی بڑی تمام زبانیں جو ہے نا بولی جاتی ہیں، وہ اس امر کی آئینہ دار ہیں کہ پاکستان کے اندر زبانیں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو واضح کرتی ہیں۔ یعنی اس امر کہتے ہیں کہ کس امر ہم کہتے ہیں کہ امر ہے، یعنی کہ یہ اس بات کی اور اس وجہ کی جو ہے نا وہ آئینہ دار ہے، اس وجہ کو یا اس چیز کو جو ہے نا وہ ظاہر کرتی ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ کویشچنز بھی مکمل ہو گیا۔ سبق کے متن کے مطابق پاکستانی زبانوں میں باہمی رشتے قائم ہیں، تاریخی، اخلاقی اور روحانی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا پاکستان کے کس صوبے سے تعلق ہے؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی جو ہے نا وہ سندھ سے ہیں۔ جنوبی ایشیا کی زبانوں کی نشوونما دور اقتدار میں مسلمانوں کے پاکستانی زبانوں میں تخلیق ہونے والا عدد پاکستان کی مشترکہ میراث ہے۔ وحدت پاکستان کی ضامن ہے اردو زبان۔ تو یہ ہمارے پاس الحمدللہ آبجیکٹیو بھی ہم نے کر لیا۔ یہ ایک وہ یاد نہیں ہے 10th کلاس کے اندر آپ کو یہ تفہیم عبارت دی جاتی تھی، تو یہ ایک بس انہوں نے
ایک پیراگراف یعنی ایکسرسائز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں دے دی ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر یہ کچھ حروف ہیں، حروف تاکید، حروف علت، چونکہ ابھی تک کوئی ایسی چیز ہمیں ابھی تک نہیں بتائی گئی ہے کہ جس کے اندر ہم کہیں کہ آبجیکٹیو میں کچھ چینجز آئی ہیں، تو دیٹس وائی ابھی ہم جو ہے نا صرف اسی پورشن پر رہیں گے جو ہمارے پاس پرسکرائبڈ ہے. تو اس کو دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم جو ہے نا وہ نیکسٹ چیپٹر بھی اپلوڈ کر دیں گے. چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کریں، کمنٹ کیجئے. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.